تم نے امت کا خمیازہ بکھیر کے رکھ دیا، اور تجھے پتا کیا ہے اس امت کو میرے نبی نے کیسے بنایا تھا؟ تو نے تو کبھی پتھر بھی نہیں کھائے، مرغے کھا کے امت کو لڑاتا رہا، پیٹ بھر کے امت کو لڑاتا رہا، اٹھا کبھی تاریخ میرے نبی کی زندگی کی۔ خدا کی قسم حضور نے امت کو ایک ایک کر کے کیسے جوڑا ہے۔ وہ مصطفیٰ کا بلال جو کبھی غلام تھا، وہ مصطفیٰ کا بلال جس سے دنیا نفرت کرتی تھی، خدا کی قسم حضور کے چہرے پہ نظر کیا پڑ گئی؟ بس عالم کیا تھا، ان کا بھی یہی نعرہ تھا، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امت کو لڑایا، شرم کر، حضور کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ ایسے بنی تھی یہ امت، میرے حضور صحابہ کی جھوٹ میں بیٹھے گئے سننا، اور ایسے بدبخت پیروں کو جا کے میرا پیغام دینا۔ میں ڈرتا نہیں کہ کوئی گولی مارے، خدا کی قسم کل بھی اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پہ پڑھتا تھا، آج بھی پڑھتا ہوں، جب تک جیوں گا ان کے ٹکڑوں پہ پڑھوں گا، اور یہ میرا دعویٰ ہے اگر بولوں گا مصطفیٰ کی حمایت میں بولوں گا، کسی دنیا دار کتے کی حمایت میں زبان نہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک میرا اپنا دعویٰ ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، بے شک۔ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ امت کو کیسے گمراہ کیا جاتا؟ حضور نے پیٹ سے پتھر باندھے تھے، بے شک باندھے تھے، تو بتا تو کب باندھے گا؟ حضور نے پیٹ سے پتھر باندھے، کسی دن روزہ رکھ کے دیکھنا حضور کے۔ آج یار غلط ہو گئی، لوگ رومال میں دیکھ کر کے نفرتیں کر لیتے ہیں، رنگ دیکھ کے رومال کے، تو یار یہ سارے پھول مصطفیٰ کے باغ کے ہیں۔ کسی پھول کو قادری کہا جاتا ہے، کسی پھول کو چشتی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو حشمتی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو برکاتی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو رضوی کہا جاتا ہے۔ کہاں سے لاؤ گے پیار کا ایسا سنگم؟ وہ سلام کر اس مزار پہ جا کے، بار بار سلام کر، خدا کی قسم کبھی زندگی دے یہ پھول تو اشرفیت کا تھا، اس میں خوشبو بہت کی آیا کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد رضا قبلہ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس حنیفی، عرس حنیفی، نعرہ تکبیر۔ یار کتنا پیارا پھول تھا یہ، اس پھول کو دنیا نے اشرفی پھول کہا، لیکن سونگنے والوں نے کہا خوشبو بریلی کی آ رہی ہے، خوشبو بریلی کی آ رہی ہے۔ اور یار مجھے بتاؤ، اگر اشرفیت سے نسبت رکھنے والے اعلیٰ حضرت کو سلام نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ خدا کی قسم امام احمد رضا وہ ہے جس نے کبھی باپ کی شان میں نہ لکھا، جس نے اولاد کی شان میں نہ لکھا، جب بھی قلم اٹھا تو کس انداز میں بولے، کہتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور جب سید زادے کے مزار پہ حاضری ہوئی تو فخر سے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا، بول بانے میری سرکاروں۔ شرم نہیں آتی؟ امت کو لوٹ کے کھا گئے۔ حضور کی امت تجھے فیصلہ کرنا ہوگا، تجھے کس کے ساتھ چلنا ہے؟ جو توڑنے کا کام کرے اس کے ساتھ چلے گا، یا جو جوڑنے کا کام کرے اس کے ساتھ چلے گا؟ بولو کس کے ساتھ چلو گے؟ توڑنے والے کے یا جوڑنے والے کے؟ زور سے بولو، جوڑنے والے کے۔ اگر کسی کو برا لگ رہا ہو تو لگے، اپنا تو ایک اصول ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے زور سے، دانا ہے بھائی، خدا امت میں رحم کرو، اسے لڑا مت، اگر ممکن ہو تو حضور کے گنبد خضرا تک اسے پہنچا دے، حضور سے رشتہ جوڑ دے اس کا، حضور کے قریب کر امت کو۔ میں بھی ایک جگہ ساسارام سے آنے گیا تھا، نہیں کھڑگپور گیا تھا، وہاں ایک لڈو پیر پیدا ہوئے،
ہاں غلط بول. تو مجھ سے لوگ کہنے لگے حضرت لڈو پیر کے تعلق سے کچھ نہ کہنا. میں بولا بھائی یہ تو نام بھی پہلی بار سنا. بات کیا کہنے لگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا مرید ہو گیا اسے دل میں نماز پڑھنی پڑے گی ظاہر میں نہیں. وہ یار یہ تو سیدھی سادھی امت ہے. اسے تو اتنا کہتے دیکھ حضور کے نام پر سر کٹا. خدا کی قسم تیرے کہنے کی دیر ہے. یہ امت پیچھے نہیں ہٹے گی. کہنے والا پیچھے رہ جائے گا, امت آگے مصطفیٰ کے نام پر سر کٹا دے گی. یہ تو بڑی سیدھی امت تھی. اسے ہم نے فکر کو مٹا. قادری اشرفی چشتی کو نہیں دیکھ سکتا, چشتی رضوی کو نہیں دیکھ سکتا. یہ نفرتیں وہ خدا کی قسم زندگی حضور کے پیار میں گزاری. کسی دن پتھر کھائے تو نے حضور کے لیے, کسی دن گریبان پکڑا گیا, کسی دن گالیاں سنی, کبھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں جی ہم تو کسی کو برا ہی نہیں کہتے کیونکہ ہم نے جگر ہی نہیں برا سننے کا. اللہ اکبر. ابھی میں نے سنا قاری حنیف صاحب قبلہ نے مسلک کے لیے جیل کے دن بھی گزارے تھے. جیل کے دن بھی گزارے تھے. اور سن مجھے بتا یہ عقیدہ کس کس کا ہے کہ حضور دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. جتنوں کا ہاتھ اٹھا کے بتا دے, اور جس کا نام کروٹ میں دیکھو اسے کھڑا کرو. سب کا عقیدہ ہے حضور دیکھتے ہیں حضور سنتے ہیں. مگر بتا ہاتھ نیچے کرے پھر ہم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آواز کیوں دیتے ہیں؟ جو دیکھ رہا ہے اسے آواز کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا گیا اس کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے اسے آواز دیتے ہیں. اگر کسی کو آواز دو توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. اگر کوئی کسی کے لیے پتھر کھا لے تو, کوئی کسی کے لیے زخم کھائے تو, کوئی کسی کے لیے اگر گالیاں سنے تو. وہ تم نے نہ سنا حضرت بلال جب پیٹے جا رہے تھے, امیہ کے گھر کے آگے ظلم کیا جا رہا تھا, تو کسی نے کہا تھا بلال کہ تیری ہمت نہیں ہاری, تیری ہمت ٹوٹی نہیں, کتنا برداشت کرتا ہے. تو مسکرا کے کہا تھا یارو بازار جاتے ہو تو تم بھی مٹی کے برتن کو بجا کے دیکھتے ہو کہ کچا ہے کہ پکا ہے. جب تو برتن بجا کے خرید سکتا ہے تو میرا محبوب بلال کو بجا کے نہیں دیکھ سکتا ہے. ایک قیدی یہ لیٹا ہے, ایک قیدی تھا نگر شریف کی زمین پہ لیٹا ہے. دنیا مجاہد ملت کہتی ہے اس نے بھی جیل کاٹی مصطفیٰ کے لیے, انہوں نے بھی جیل کاٹی مصطفیٰ کے لیے. اب نتیجہ سنو, جب مجاہد ملت کو عرب کی جیل میں ڈالا گیا تھا, وہ یار ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیا ہے, کوئی سایہ دار درخت بھی نہ تھا, کوئی چھت تک نہ تھی, پہاڑوں پہ چھوڑا گیا, پسینہ بہ رہا ہے, گرمی کی تپش ہے, عرب کی گرمی. کسی نے کہا تھا مجاہد زبان بند کر لو, اپنا قول واپس لے لو, اتنی تپتی ہوئی زمین پہ وقت کیسے گزارو گے؟ مسکرا کے کہا تھا مجھ سے زیادہ نصیب والا کون ہوگا؟ اگر جیل بھی ملی ہے تو عرب کی جیل ملی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مجاہد ملت, فیضان حضور خلیفہ حضور سرکار کلام. اللہ اکبر کہتے میں کتنے نصیب والا ہوں. اگر جیل بھی ملی ہے تو عرب کی جیل ملی ہے. اللہ اکبر. وہ گرمی برداشت کرنے والا, وہ تپش اٹھانے والا, وہ مصائب کا سامنا کرنے والا, وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا, وہ بیڑیوں میں سمٹا ہوا کون مجاہد ملت؟ کسی عالم نے خواب دیکھا. اللہ اکبر. کیا دیکھتا ہے؟ جس وقت مجاہد ملت عرب کی جیل کے اندر بند ہے, اس نے دیکھا کہ حضور کی جالیوں کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, بڑے بڑے علم والے بیٹھے ہیں, اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی دعوت حضور نے کی ہے. وہ عالم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اس دسترخوان کے میزبان میرے سرکار تھے, سارے عالم مہمان تھے, انہی مہمانوں میں ایک ساتھ مجاہد ملت کی ذات بھی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں, سارے اللہ والے اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے, مجاہد ملت کو مدینے والے کھلا رہے ہیں. یار عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سجدے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ, جو
بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے۔ کبھی رات میں آ کے پوچھنا مولانا حنیف رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ سے، کبھی اس رات کی کہانی بتاؤ جو جیل میں تم نے مصطفیٰ کے لیے گزاری تھی، کبھی اس کی صبح کی داستان تو چھیڑو جو تم نے حضور کے لیے جیل میں صبح کی تھی۔ خدا کی قسم آج بھی ان کی تربت سے آواز آئے گی کہ ان کی بات کر رہے ہو۔ خدا کی قسم جیل ان کے لیے کاٹی تھی، لیکن وہ جیل نہیں تھی، میرے لیے جنت کی کیاری بنا دی گئی تھی، جنت کی کیاری بنا دی گئی تھی۔ یہ نصیب والے تھے، انہوں نے دین کے لیے اتنی صحبتیں اٹھائیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، لیکن امت کو بکھرنے نہ دیا، امت کو ٹوٹنے نہ دیا، کڑی سے کڑی جوڑ دی اور سیدھا کہہ دیا کہ بس ایک اصول رکھنا اپنی زندگی میں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو مدینے والے کا ہے چاہے وہ حبش کا رہنے والا ہو، ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ذات اللہ اکبر کتنی خدمات ان کی ہے۔ علامہ قاسم صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ مزار پہ تماشے نہ کرنا، یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات کچھ پیروں تک گئی ہوگی اور جائے گی، ان کے پیٹوں میں درد اٹھے گا اور وہ آوازیں اٹھائیں گے کیونکہ ان کی منڈی بند ہو رہی ہے۔ مگر میرے بھائی ہمیں منڈی کی فکر نہیں کرنی ہے، یہاں کی دولت پہ کیا بکنا، بکنا ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں بک کے دیکھو، اور جب ان کے ہاتھ میں بکو گے پھر تم بھی یہی کہو گے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ معاف کرے، ابھی 72 مزار نکال لیے لوگوں نے، مزار نہیں ہے۔ اللہ ومما تعالی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، مزار ان کے بنا کرتے ہیں جو خدا اور رسول کی محبت میں دنیا سے جایا کرتے ہیں، جو سیدوں کے پیار میں جایا کرتے ہیں، ان کے مزار بنتے ہیں۔ وہ تو بندے نے 72 ڈھیر لگا کے کہہ دیا 72 مزار نکلے، وہ اپنی بیویوں کو روک کے رکھو، ان پہ کوئی گیا نہ گیا، یہ عورتیں پہلے پہنچ کے پتی لے لیتے۔ میں نے تو 72 ڈیگیں مانی تھی، 72 چادریں مانی تھی، وہ بھائی اسے روک، یہ نظریں یہ فضول کی باتیں ہیں، مزاروں کی چادریں چڑھانا عورت کے لیے، اگر اس کے لیے نظر تھی تو وہ نظر مانتی نہ جو نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا نے مانگی تھی۔ اگر اسے منت کرنی تھی تو کہتی یا اللہ یہ کام کر دے، میں اس وقت تک سانس نہیں لوں گی جب تک 10 قرآن کے پارے مکمل نہ کر لوں گی۔ لیکن آدمی بھی سیدھا سادہ مل گیا، پیر بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی کہہ رہا ٹھیک ہو جائے گی، 7 جمعرات چلا ٹھیک تو ہو جائے گی، 7 جمعرات جب سے ٹہلنے کا موقع ملے گا تو ٹھیک نہ ہوگی۔ وہ جسے 7 جمعرات ٹہلنے کا ٹکٹ مل جائے اور وہ پھر ٹھیک نہ ہوگی۔ آبرو لوٹری پیراتوں نے اسلام کی تماشا بنا دیا مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں کہ تیری بیوی کسی مزار پہ جائے اور کسی ڈھونگی کے جا کے پیر دبائے۔ خدا نے تیری نگاہ میں تقدس رکھا تھا، تیری نظر میں حیا کو رکھا تھا، مصطفیٰ نے تیری نظروں پہ حیا کے پہرے بٹھائے تھے۔ ارے تو اتنا غیرت والا تھا، اگر تیری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا تھا تو تو آنکھ نکال دیتا تھا۔ آج تیری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تیری بیٹی بے غیرت کے پیر دبا رہی ہے اور تو تماشائی بنا ہے۔ تیری بیٹی بے حیا کے آگے جا کے بغیر دوپٹے کے کوششیں کر رہی ہے اور تم تماشائی بنا ہے۔ نہیں، تیری شان تو یہ تھی کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ بدلو اپنے طریقے اور بیٹیوں سے کہو تمہاری جنت مزار پہ نہیں، تمہاری جنت گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے۔ سمجھاؤ بیٹیوں کو۔ آج کہتے نہیں جی او بھائی اگر بیماری بھی ہونا تو ذرا ڈھنگ کے آدمی کو دکھا دیا کرو، ورنہ وہ بھی 3 سے نیچے بتاتے ہی نہیں۔ ایک پینے کا دے گا، ایک باندھنے کا دے گا، ایک چلانے کا دے گا، ایک نہانے کا دے گا۔ حد ہو گئی بھی، تماشا بنا دیا دین کا۔ جس کے تو من میں آتا کہہ دیتا ہے۔ مجھے بتائیے یہ جو مزاروں پہ تماشے ہو رہے ہیں اس کا اہل سنت سے کیا لینا دینا ہے؟
تو آ رہے ہیں. ہاں مسا کی اعلیٰ حضرت کا کیا لینا دینا اس بات سے؟ پوچھو ان علماء سے. علامہ قاسم صاحب سے پوچھنا اعلیٰ حضرت نے مزار کے تعلق سے کیا فرمایا. دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنے کو کہا ہے. دور کھڑے ہو کر کے کوئی چاہتے طواف کرتے, کوئی چکر لگا رہا, کوئی سجدہ کر رہا. وہ بھائی انسان بن, مسلمان بن. یہ تیری پیشانی کوئی اتنی عام نہیں ہے جہاں چاہے وہاں جا کے رکھ دے. سن, سر خدا کے لیے بنا ہے, دل مصطفیٰ کے لیے بنا ہے. دل مصطفیٰ کے لیے بنا ہے. سر جھکے گا تو خدا کے لیے, دل جھکے گا تو مصطفیٰ کے لیے. یہ اصول اپناؤ اپنے, کہیں بھی جا کے سر رکھ دیے. اللہ والے ناراض ہوتے ہیں. اب تو تماشے کر رہے ہیں مزاروں پہ, وہ مقابلے ہو رہے. اللہ معاف کرے, جوک چل رہے, چٹکلے ہو رہے. اللہ والوں سے پوچھ ان کی زندگی کہاں گزری ہے. وہ یار یہ اتفاقے رہے لیکن رب کو مناتے رہے. گھر میں روٹی نہ ہوئی لیکن رب سے رشتہ نہیں توڑا. میں نے سنا حضرت نماز کے اتنے پابند تھے, اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی نماز کا پابند بنا دے. میں نے سنا اگر نماز کا وقت جاتا ہوتا تھا تو آنکھیں برسنی شروع ہو جاتی تھی. کہتے تھے افسوس میری نماز چھوٹ جائے گی. اللہ اکبر. یاد یہ تھے اللہ والے. ایک ادا ان کی آنکھوں کی دیکھی ہے, ایک ادا مولا علی کی دیکھی ہے. جب گود میں مصطفیٰ کا سر ہے, اثر کا وقت جا رہا ہے, ان کی آنکھیں برسی تھی. خدا کے رسول نے ان کے لیے سورج بتا دیا تھا. ایک یہ لیتے ہیں جن کی نماز چھوٹتی تھی تو آنکھیں برستی تھی. میرا ایمان کہتا ہے جہاں پہ خدا علی کو جگا دے گا, علی کے غلاموں میں مولا حضرت کو بھی جگہ عطا کرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت. ہاں حد کر دی بھائی. ابرو لوٹ اسلام کی ماں, اسلام کے شہزادوں آگے بڑھو, مصطفیٰ کی دین کی مدد کرو. ذمہ داری ہے تمہاری. آج ہر طرف سے آندھی اسلام کے خلاف ہے. جو چاہتا ہے بولتا ہے تو صرف اسلام کے خلاف بولتا ہے. ہر کسی کی کوشش یہ ہے اسلام ختم ہو جائے, دین مٹ جائے. یہ ہم بھی جانتے ہیں ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہم جانتے ہیں قرآن کا کوئی نقطہ نہیں بدل سکتا, لیکن مجھے بتا تو صحیح, اگر خانقاہوں کے جھگڑے رہے, پیرا مریدی کے جھگڑے رہ گئے, اللہ قیامت میں پوچھے گا جب میرے قرآن پر لوگ آتنک کا الزام لگا رہے تھے تو اپنے مزار کی چادریں چڑھا رہا تھا, جب میرے محبوب کو گالی دی جا رہی تھی تو اگر بتیاں سلگا رہا تھا, بتا پھر خدا کو کیا جواب دے گا؟ مصطفیٰ کا سامنا کیسے کرے گا؟ تو بھی چاہتا حوض کوثر کے جام پیے, میں بھی چاہتا ہوں حوض کوثر کے جام پیے, لیکن یاد رکھ حوض کوثر کا جام نہ تیری مرضی سے ملے گا نہ میری مرضی سے ملے گا. اگر حوض کوثر کا جام ملے گا حسنین کے نانا کی مرضی سے ملے گا, فاطمہ زہرا کے بابا کی مرضی سے ملے گا. وہ یار ایسی زندگی گزار جب تو قبر میں پہنچے تو چہرے سے کفن بعد میں ہٹے, مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے, حضور پہلے آ جائے. اور جب تو ان کو دیکھے فرشتے تجھ سے پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو سوچنا نہ پڑے بلکہ ڈائریکٹ یہ کہتے سرور کہوں کے مالک ہو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف ہے تنائی سے ہے بری, آیا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ. چلن دو حضرت, چلن دو, معاملہ صحیح ہے بہت. میرے خیال سے اذان کرو. کتنے بجے ہوگی؟ یہاں 1:30 پہ بھی ہوگا, 1 پہ بھی ہوگا, یہ کام کر رہے ہیں اپنا. نہیں یہاں کس وقت ہوگی؟ یہاں تو اپنے دیکھیے کچھ صلاۃ و سلام کے اوپر, یہاں بھی نماز ہوگی. ہاں یہیں پڑھنا. کہہ دیں یا رسول اللہ, اور زور سے. پیچھے والے نہیں بول رہے تھے, ناراض ہے بھائی, چادر کا چکر ہے کیا؟ سبحان اللہ. اگر نہیں یہ تو کہتے ذرا سارے یا رسول اللہ. سلامت رکھے, وہ ایسے بات کر جاؤ جس سے حضور راضی ہو جائے, جس سے مصطفیٰ راضی ہو. ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ مسلک کے اعلیٰ حضرت کو کچھ کریں, مسلک کے خلاف زبان کھولے. نہ
कोई नहीं ले यहाँ पर अजान भी होगी और नमाज भी होगी 3 बजे राइट आप जिम्मेदारी के लिए जा रहे हैं। अगर कोई कहीं का इमाम है भाई उसको तो नमाज पढ़ाना बड़ी जरूरी है, क्योंकि इमाम नहीं पहुंचे तो कयामत आ जाएगी। मुक्तदी भले ही महीने में एक बार हिसाब करने आए, जी जी उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इमाम साहब फजर में 5 मिनट लेट उठ जाए तो मार किवाड़ तोड़ने के दे मार 4:30 ये मुझसे बोल रहा थे उठे नहीं। वो अपना बेटा 8 बजे उठ गया सो के, गैरत नहीं आ रही। नमाज इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं। तेरे मुंह से ये बातें तब अच्छी लगती, सबसे पहले उठ के बेटे को उठाता, मस्जिद में लेके आता, उसके बाद इमाम को उठाता, तब मजा और था। मगर है क्या कि बेटे 8 बजे तक सोएंगे, इमाम को 3 बजे से उठाएंगे। वो भाई थोड़ा इंसाफ किया कर। बस अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा था मसला के आला हजरत की हिफाजत तेरी मेरी जिम्मेदारी है। अब लड़ना नहीं है। अगर कोई कहे ना बरेलवियों से दूर रहना, उससे बस इतना पूछ लेना ये बरेलवी सिलसिला आया कहां से। जी अगर कह दे कि ये शाख अबू बकर सिद्दीक से जाके जुड़ती है तो कहना फिर तुम्हारी किधर से आई है। जी ये भी पूछ लेना भाई, ये भी किधर से आ गई। अगर क्या हम भी वहीं के तो कहना बेवकूफ फिर लड़ा क्यों रहा, लड़ा क्यों रहा। वो बड़ी कुर्बानी दिया इस उम्मत के लिए, उसने बहुत कुछ दिया उम्मत के लिए। और ये मेरी कौम की बेटियां बैठी हैं, इनका तो मिजाज ही बन गया। बस बाजार पे उर्स में चले जाओ, पूरे साल लग के चुगली करो, कोई टेंशन नहीं। मिजाज बना के रख दिया औरतों ने। कनीज़े फातिमा पर मैंने पहले कहा था कि लोग चाहते नहीं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, कि लोग चाहते नहीं कि दीन पर उंगलियां उठाई जाए। सब चाहते हैं, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। क्या बात है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। इस्लाम कल भी हक्कानियत की बुनियाद पे बुलंद था, आज भी हक्कानियत की बुनियाद पे बुलंद है। अगर वसीम कुत्ता जैसा कोई इस्लाम के खिलाफ जबान खोले और वो भौंके तो उसके भौंकने से इस्लाम पर फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम तेरा मोहताज नहीं, तू इस्लाम का मोहताज है। तू तो कुछ भी नहीं। जब तेरा बाप अबू जहल इस्लाम का कुछ न बिगाड़ सका तो तू तेरी नाजायज औलाद इस्लाम का क्या बिगाड़ सकता। इस्लाम जिंदाबाद। बिगाड़ सकते हैं कुछ। और सुन इस्लाम अपनी हक्कानियत से कैसे पहुंचा के। अभी अल्लामा कासिम साहब ने हजरत के हवाले से बात की, मैं उनकी एक एक अदा को चाहता हूं कि आपको मिसाल के तौर पे समझाता चलूं, ताकि पता चले ये जात क्या है, इन्होंने क्या किया है। फरमाया कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाते थे। कोई भी बीमार हो इयादत के लिए जाते थे। आज हमारा तो रिवाज ही अलग है। गरीब मर जाए तो जनाजे तक में नहीं जाते, अमीर का कुत्ता मर जाए तो 10 बार पूछने जाते कुत्ता कैसे मर गया। तो अल्लाह, हमें अमीर के कुत्ते तो प्यारे हैं, उम्मत के गरीब प्यारे नहीं। और फिर कहते हैं मैं उसका मुरीद, मुरीद बाद में बन, मुसलमान पहले बन। हमने इतने बड़े फैसले कर दिए। देखो हजरत कभी गरीब का जनाजा देखना, कोई नहलाने वाला नहीं, कोई कंधा देने वाला नहीं, कोई कब्र में उतारने वाला नहीं। उसका कसूर कितना है, सिर्फ इतना कसूर है कि उसके पास करोड़ों की गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास दौलत और जायदाद नहीं है, उसके पास में ढल्लों को खिलाने के लिए हराम की दौलत नहीं है, इसलिए कोई उसे इज्जत नहीं देता। लेकिन याद है ये जरूरी नहीं है जिसकी जनाजे में तादाद ज्यादा हो कोई इज्जत वाला हो, जिसके जनाजे की तादाद कम हो वो जिल्लत वाला हो। खुदा की कसम कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग दौलत के तो गरीब होते हैं लेकिन मुस्तफा के इश्क के अमीर हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मजहब इस्लाम।
اور یار یہی علامہ نے پیغام دیا تھا، اور تیرے پڑوس میں کوئی بیمار ہو جائے تو بنا کسی تفریق کے جانا، اس کی خیریت معلوم کرنا۔ جب تیرا اخلاق اچھا ہوگا تو دین آگے بڑھے گا، جب تیرا کردار اچھا ہوگا تو اسلام آگے بڑھے گا۔ آج تجھے اسلام کی ایک پیاری کہانی سنا دوں، اللہ کرے کہ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ کی انجمن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑ میں حضور بیٹھے ہیں، اچانک میرے حضور کی زبان سے نکلا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ میرے حضور نے کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیرت میں تھے، ہم نے کچھ نہ سنا، صرف حضور کو یہ کہتے سنا میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں اچانک حضور اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھے اور فوراً نکل گئے۔ کہتے ہیں ہمیں حضور کی فکر رہتی تھی کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچا دے، ہم پیچھے سے گئے، جب تک حضور جا چکے تھے کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کہتے ہیں حضور تو چلے گئے، ہم نے پتہ کیسے لگایا؟ آؤ نفس کی بدماش اڑا دو، کتنی آسانی سے کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے۔ اٹھا تاریخ صحابہ کی زندگی کی، کہتے حضور چلے گئے، جب تلاش کرنے کی باری آئی ہم نے خوشبو سے پتہ لگایا، جدھر جدھر سے خوشبو آ رہی تھی ادھر ادھر ہم بھی گزرتے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں زور سے کوچے۔ سبحان اللہ۔ لگنا چاہیے منبر والے نعت نہیں پڑھتے، یہ نیچے والے بھی نعت پڑھتے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یہ بڑے پکے مسلمان لگ رہے ہیں۔ وہ ادھر والے بھائی کوئی لنگر بندر کا انتظام ہے کیا؟ ہاں ہے جی ہے بریانی کا۔ ہاں تبھی یہ لوگ کھا کے نہیں آئے۔ بھائی کم سے کم اتنا تو کھا کے آیا کرو جو سبحان اللہ کہنے کا سہارا بن۔ میں نے تو بھائی سے کہا تھا مجھے چائے پلاؤ پھر بول پاؤں گا، اتنا سہارا کرا دیا ماشاءاللہ۔ چائے مل گئی اور پھر دیکھو یہ چائے نہیں تھی، یہ لنگر تھا اور میرا گلا بالکل بند تھا۔ کھانا تم کھا لینا، میری زندگی کے لیے تو چائے ہی کافی ہے۔ اللہ والوں کا ایک قطرہ ہی مل جائے، ایک قطرہ ہی اگر مل جائے تو قسم سے زندگی گزر جاتی ہے۔ نہیں جو حضرت آئے حضور اصل میاں تو کیمرے والے اپنے یہ سسٹم تڑی جان نیچے کر لیں۔ حضرت کی آمد ہونے والی، ابھی ملک میں دیکھیے یار یہ بڑا عجیب معاملہ، اگر کہہ دو آنے والے تو سمندر پہنچ جاتے، ذرا سی دیر میں منڈی گھوم جاتی ہے بھائی جی۔ کوئی سے سیدھا رکھ میری بات سن۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو خوشبو سے پتہ لگاتے ہوئے بیٹھو مولانا سنو میری بات۔ ہاں ارے پڑھائیو نماز کی پہلے سنو، کتنی دیر ہے تمہاری نماز؟ کرا دیا اعلان ہو گیا کیمروں کا۔ ابھی 20 منٹ ہے، 5 منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں، ذرا آپ کہتے سبحان اللہ۔ تو بھائی آپ کو نہیں بولا، میں نے ان کو بولا، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ 3 اللہ والے لیٹے ہوئے ہیں، 3 اگر بندہ ایک اللہ والے کے پاس چلا جائے تو بیڑا پار ہو جاتا، تم تو 3 کے پاس بیٹھے ہو۔ اپنی بیٹری چارج نہیں تو پھر کب چارج ہوگی؟ تم نہیں، ذرا آپ بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ذرا آپ بول دو سبحان اللہ۔ سلامت رکھے ہو یار، کانا تو دانا ہی ہوتا ہے۔ چلو میں نہیں بتاؤں گا کون زور سے بولا کون آہستہ سے، سارے مل کے کہہ دو نا یا رسول اللہ۔ سلامت رہو جیو، تمہاری نسل میں آباد ہو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کو تلاش کرتے چلے گئے، اللہ توفیق دینا تو کبھی ضرورت مندوں کی آواز پر پہنچایا۔ بے شک بے شک۔ یہاں تو پڑوسی کا بچہ روتا رہتا ہے اور ہم چادر تان کے سوئے رہتے، وہ کی کوئی بات امی نے مارا ہوگا نا، کبھی آدھی رات کو اٹھ کے پوچھ لے میرے بھائی میرے پڑوسی بتا تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے بچے کو درد ہو اور دکھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو۔ اگر کسی ایسی ضرورت مند کا پتہ لگ جائے تو یار اپنی جیب خالی کر دے، اس ضرورت مند کو دے دے۔ خدا کی قسم ادھر ضرورت مند مسکرائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگے گا۔ اور یہی تو ان اللہ والوں کی باتیں تھی جنہوں نے ان کو اللہ والا بنا دیا، ورنہ کوئی ڈگری ماں کے پیٹ سے لے کے تو نہیں آئے تھے۔ ان کے امان نے انہیں مصطفیٰ تک پہنچایا۔
اور مصطفیٰ نے خدا تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. ضرورت مندوں کا خیال رکھا کرو. میرے حضور اٹھے ہیں. صحابہ فرماتے ایک موڑ مڑا, دوسرے موڑ پہ گئے, تیسرا چوک آیا. ہم کیا دیکھتے ہیں, حضور ایک دروازے کے باہر کھڑے ہیں. آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے بچی کی آواز آئی, کون؟ کہا تو نے کہا تھا کاش میرا باپ ہوتا تو میرے پاس آتا. حضور فرماتے ہیں دروازہ کھول, تیرا باپ آیا ہے. وہ کہتی میرا اگر باپ ہی نہیں ہے, باپ ہوتا تو مجھے دیکھنے آتا. حضور فرماتے ہیں پھر سن, تو نے کہا تھا کاش میرا بھائی ہی آ جاتا. تیرا بھائی تو نہیں, میں خدا گیا ہوں. اللہ اکبر. اس نے کہا اگر بھائی ہوتا تو مجھے یوں نہ چھوڑتا. تیسری مرتبہ آقا فرماتے ہیں تو نے یہ کہا تھا ہے کوئی جو میرا ہمدرد ہو اور مجھے آ کے بچائے. کہ جب اتنی بات کہی تھی, بچی کہتی ہے ہاں میں نے کہا تھا. حضور فرماتے ہیں جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اس کا سہارا امینہ کا لال بن کے آ گیا.